الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج جس ہستی کا ذکر خیر مطلوب و مقصود ہے انہیں السابقون الاولون ہونے کا شرف حاصل ہے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت عطا فرمائی. جی ہاں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. بعض روایات کے مطابق آپ اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں چوتھے نمبر پر ہیں. حضرت عثمان غنی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دامادی کا رشتہ بھی حاصل ہے. آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیوں کے یکے بعد دیگرے خامند ہونے کا شرف پاتے ہیں. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے وصال کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن ہیں. گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا اس طرح کا رشتہ بھی روایات میں منقول ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہیں اپنی زوجہ کے ساتھ 2 مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا. ایک مرتبہ ہجرت حبشہ اور ایک مرتبہ ہجرت مدینہ. آپ نے اسلام کی خاطر بہت ساری تکلیف برداشت کی اور دکھ سہے، غم سہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھڑے رہے. آپ کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئی. آپ استقامت کا کوہ الوند بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے اور آپ نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے. آج کی ہماری اس گفتگو میں شہادت عثمان کے حوالے سے اس کا تاریخی پس منظر، واقعات شہادت اور اس کے اثرات پر گفتگو کی جائے گی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت حضرت عمر فاروق کے بعد کا دور خلافت ہے اور آپ کا دور تقریباً 12 سال کا دور ہے. 11 ماہ، 11 سال اور 22 دن، یعنی 11 سال، 11 ماہ اور 22 دن آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. اور بہت خوبصورت دور ابتدائی 6 سال کا دور رہا. آپ نے مختلف علاقوں کی طرف جہاد کے لیے لشکر روانہ کیے اور بہت سارے علاقے آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خلافت کا وہ خوبصورت دور بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا اور افریقہ کے بہت سارے علاقے، اسکندریہ اور افریقہ کے علاقوں میں قبرص، الجزائر اور مراکو، اس طرح کے علاقے فتح ہوئے. سائپرس آپ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنا. یہ جو سلطنت کی وسعت تھی یہ قطعاً کفار کو قابل قبول نہ تھی. اسلام کے خلاف دشمنوں کی سازشیں شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین، کفار اور یہود یہ ہمیشہ
سازشیں کرتے رہے اور ریشہ دوانیوں سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پر قابو پائے رکھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مختلف طرح سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر آپ نے جو منکرین زکوٰۃ تھے، مرتدین تھے، ان کے خلاف جہاد کیا اور یوں اسلام کی دیوار کو مضبوطی سے کھڑا رہنے دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو طرح طرح کے دشمن اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عمر فاروق ایک بہادر، ایک جری اور ایک طاقتور حیثیت کے مالک تھے، تو آپ نے ان تمام فتنوں کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ دبا دیا اور اسلام جو ہے وہ پھیلتا گیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں دور تک پھیل گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ سارا سلسلہ مزید پھیلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق بہت زیادہ سخت مزاج تھے اور آپ اسلام کے خلاف کسی بھی سازش کو کبھی بھی نرم دلی سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ سختی کے ساتھ اس کو کچلتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنسبت حضرت عمر فاروق کے نرم مزاج تھے۔ آپ کی طبیعت کے اندر فطری طور پر بردباری زیادہ تھی، جس کی وجہ سے سازشی عناصر نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ پہلے 6 سال بہت خوبصورتی کے ساتھ گزرتے رہے، پرامن اور بہت آسانی کے ساتھ اسلامی سلطنت کو وسعت ملتی رہی، لیکن بعد میں پھر سازشیں شروع ہوئیں۔ عبداللہ ابن سبا یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا اور مختلف طرح سے اس نے اپنے لوگوں کو ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا۔ مصر، بصرہ، کوفہ یہ بنیادی مراکز بنے ان سازشیوں کے، اور انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے پہلے ان کو پریشان کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد علاقوں کے مختلف عاملین کو، مختلف لوگوں کو طرح طرح کے الزامات کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ کبھی حضرت عثمان غنی پر یہ الزام لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ انہوں نے ترک کر دیا، کبھی حضرت عثمان غنی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے چراگاہ کو اپنے لیے، جو سرکاری چراگاہ تھی اس کو اپنے لیے خاص کر لیا، کبھی حضرت عثمان غنی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کو، خاندان بنو امیہ کو نوازنا شروع کر دیا اور ان کے گورنر جو ہے وہ مختلف جگہ پر تعینات کرنا شروع کر دیے، اور مختلف اپنے قریبی لوگوں کو بیت المال سے نوازنا شروع کر دیا۔ یہ مختلف وہ بہانے تھے اور مختلف الزامات تھے جن کے ذریعے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سازشوں کا نشانہ بنایا گیا اور آپ کی خلافت کو کمزور کرنا شروع کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں یہ الزامات پہنچائے گئے، آپ نے بڑی حسن و خوبی کے ساتھ ان الزامات کا جواب دیا اور آپ نے ان الزامات کو رد کیا اور آپ نے ساری چیزوں کو بالکل واضح کر دیا، لیکن چونکہ مقصد اصل میں وضاحت نہیں تھی اور نہ ہی مقصد امن تھا، ان دہشت گردوں کا مقصد اسلامی سلطنت کو کمزور کرنا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانا یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا۔ اور یہ سازشیں بڑھتی چلی گئیں یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ المنورہ کا رخ کر لیا۔ 1000 لوگ مصر سے، 1000 لوگ کوفہ سے اور 1000 لوگ بصرہ سے باقاعدہ تیار کیے گئے اور ان کو سمجھایا گیا، ان کی ٹریننگ کی گئی اور ان کو مدینہ المنورہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اور یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے انتظار کیا کہ جب حج کے ایام آئیں گے اور صحابہ اکرام اور اہم لوگ جب حج کے لیے مکہ المکرمہ روانہ ہوں گے تب ہم مدینہ جا کے حملہ آور ہوں گے اور محاصرہ کر لیں۔ مدینہ کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، مدینہ آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ ان سے ملاقات کی اور ان کے اعتراضات کو سنا۔ آپ نے ان کے اعتراضات کے بہت خوبصورتی سے جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے حج کے موقع پر 4 رکعت ادا کی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے 2 رکعت ادا کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے اور میں مقیم تھا، میرے اہل و عیال وہاں رہتے ہیں، اس لیے میں نے 4 رکعت ادا کی۔ آپ نے بتایا لوگوں کو
کہ جن گورنرز کے بارے میں تم کہتے ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے دور مبارک میں خلیفہ وقت کو یہ اجازت رہی، اگر میں نے کسی غیر اہل شخص کو منصب پر متمکن کیا ہے تو میں اس کو ہٹانے کے لیے تیار ہوں، اور آپ نے ایسا کیا بھی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد اصل میں امن تھا، اور آپ نے ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے بڑی خوش دلی کے ساتھ سنے اور ان کے جوابات دیے، اور یوں وہ مطمئن ہو کر واپس روانہ ہو گئے۔ لیکن اصل میں وہ سازش چاہتے تھے، بدامنی چاہتے تھے، اسلامی سلطنت کو گرانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پھر واپس آنے کا پروگرام بنایا اور ایک سازش تیار کی۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک جھوٹا خط منسوب کیا، اور جب حضرت عثمان غنی نے ان کو مطمئن کر کے واپس روانہ کیا تو رستے کے اندر ایک شخص کو انہوں نے پکڑا جو انہی کا ہی تیار کردہ تھا اصل میں، اور تاریخ نے اس بات کو بالکل واضح کیا کہ اس کو ظاہر یہ کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کا جاسوس ہے، جو مصر کے گورنر کی طرف جا رہا ہے اور خط لے کر جا رہا ہے جس میں ان بلوائیوں کا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا اور حضرت عثمان غنی پر مختلف اعتراضات کیے، ان کو قتل کرنے کے پیغامات، اور حضرت عثمان غنی کی طرف سے خط میں یہ حکم لکھا گیا تھا گورنر مصر کی طرف۔ وہ چونکہ یہ تیار کردہ ایک سازش تھی، اور اس کو باقاعدہ طور پر خط دیا گیا، جھوٹی مہر لگائی گئی تاکہ ہم یہ واضح کر سکیں کہ یہ واقعتاً حضرت عثمان غنی نے خط لکھا ہے، اور ایک طرف تو ہمیں انہوں نے مطمئن کیا ہے، ایک طرف ہمارے اعتراضات کو قبول کیا ہے، اور دوسری طرف ہمارے قتل کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ وہ خط لے کر واپس آئے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، دیگر چند صحابہ کرام جو حج پر نہیں گئے تھے، مدینہ المنورہ میں موجود تھے، ان سے ملے اور خط دکھایا۔ کسی بھی صحابی نے اس کو قبول نہیں کیا اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ عثمان جیسی شخصیت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پرتو ہوں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ عثمان وہ ہے جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت عطا فرمائے، کیا وہ ہستی ایسا کر سکتی ہے؟ وعدہ خلافی کر سکتی ہے اور جھوٹ کہہ سکتی ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کا مقصد اور تھا، اور انہوں نے اپنے سارے افراد کو مدینہ طیبہ میں جمع کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش کے جو یہ تانے بانے بنے گئے، اس میں مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور اس کے مختلف اسباب مورخین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامی سلطنت کی وسعت لوگوں کو پسند نہیں تھی، جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے دیکھا کہ اسلامی سلطنت کی وسعت جب بڑھ رہی ہے اس کو روکا جائے، ختم کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نرم مزاجی، آپ ہمیشہ حوصلے سے اور ہمیشہ بردباری سے کام لیتے تھے، آپ پر کوئی اعتراض بھی کرتا تو آپ بڑی خندہ پیشانی سے اس کو سنتے اور اس کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف صحابہ کرام مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے روکا ہوا تھا صحابہ کرام کے کہ وہ مدینہ میں رہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے اجازت دے دی، اور اس طرح صحابہ کرام مختلف شہروں میں مختلف صوبوں میں پھیل گئے، اور یوں جو نئی پود اور نئی نسل جوان ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ویسے محبت میں یا اسلام کے حوالے سے ویسے وہ مضبوطی نہیں تھی جو صحابہ کرام میں مضبوطی تھی، اس لیے اس حوالے سے بھی کمزوری پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر اس میں جو سازشی عناصر تھے، یہود کا کردار، منافقین کا کردار، خارجیوں کا کردار، عبداللہ بن سبا کا کردار اور اس طرح کے دیگر لوگوں کا کردار وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا تو مختلف صحابہ کرام، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف صحابہ کرام کے بارے میں روایات آتی ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے
جناب سے گزارش کی کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس فتنے کی سرکوبی کریں اور اس کو ختم کریں اور قلع کما کریں، ورنہ یہ خلافت کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے، اور مدینہ کی جو ریاست ہے جو ابھی اپنی مضبوطی کی طرف بڑھ رہی ہے اور جس کی سرحدیں ابھی وسعت میں ہیں، کہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین خون سے آلودہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص مدینہ میں رہنے والے اور میرے اس شہر کی حرمت کو پامال کرے گا، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی اور لوگوں کی اور فرشتوں کی لعنت۔ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا یہ بات عرض کی گئی، لیکن آپ نے ہمیشہ بردباری کا مظاہرہ کیا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں تھی کہ اگر شہادت میرا مقدر ہے، اور یقیناً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شہادت مقدر ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مسند پر مجھے بٹھایا گیا اور جو نیابت مجھے دی گئی، میں اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں اور اپنی شہادت پیش کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ وجد میں آ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو جھڑکا اور فرمایا، احد سکون کر، تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پر ایک صدیق، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر دی، اور یہ حضرت عثمان غنی کے ذہن میں تھا۔ اور ایک اور بات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ کریم تجھے ایک لباس عطا کرے گا، ایک خلعت عطا کرے گا، وہ لباس کافر کوشش کریں گے تجھ سے اتارنے کی، لیکن تم نے اتارنا نہیں ہے، اور وہ لباس خلافت تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم خلیفہ ہیں جنہیں 40 روز تک اپنے گھر میں محصور رکھا گیا، آپ کا کھانا، آپ کا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا، اور اگر کوئی خوراک لے کر آتا تو اس کو روک دیا جاتا، یہاں تک کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کوشش کی، آپ ایک خچر پر کچھ خوراک، پانی اور دیگر سامان لے کر آپ آئیں کہ میں چونکہ ام المؤمنین ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہوں، حضور کی زوجہ ہوں، تو یہ بلوائی میری تو حیا کریں گے، میرا تو خیال کریں گے۔ لیکن جب وہ بھی تشریف لائیں، دروازے پر ان کو روک لیا گیا، یہاں تک کہ آپ جس سواری پر سوار تھیں اس کی لگام کو کاٹ دیا گیا، اور وہ سواری بھدکی اور ڈر کے بھاگی، اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مشکل سے بچیں۔ یہ تمام لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ کو روکا گیا، آپ کو خلافت اتارنے کا کہا گیا، آپ کو لباس سے خلافت اتارنے کا کہا گیا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں یا پھر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک دن جب آپ نے سنا کہ وہ بلوائی باتیں کر رہے تھے کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اور چھوڑیں گے نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ تشریف لائے، بالکونی پہ آئے، اور آپ نے ان بلوائیوں سے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن اس شخص کو دی ہے جو کسی کو قتل کرے، اس شخص کو دی ہے جو شادی شدہ بے حیائی کا ارتکاب کرے، بدکاری کرے، اس شخص کو دی ہے جو مرتد ہو جائے، اور میں اس میں سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا، اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ سنو، میں وہ ہوں جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی ہے، اور جب سے میرا یہ ہاتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں آیا ہے، میں نے اپنے سطر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یعنی یہ حیا کا وہ مکمل درجہ تھا اور وہ اعلیٰ منصب تھا جس پر آپ فائز تھے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بارہا جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ بیر روما جو ایک یہودی کا کنواں تھا اور وہ مسلمانوں کو پیسے لے کر پانی دیتا تھا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ میں نے اپنے پیسوں سے اس یہودی کو منہ مانگی قیمت دے کر اس کنویں کو خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی زمین میں وسعت کے لیے یہ مکان خرید کر دے، مسجد نبوی کی زمین میں، اس کے لیے جنت ہے۔ میں نے وہ مکان خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ جنت کی بشارت حضور نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تبوک کا جو معرکہ درپیش ہے اس کے لیے مسلمانوں کی مدد کرے اور اپنا مال پیش کرے، اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے اس وقت اپنی بساط کے مطابق ہزاروں دینار اور درہم اور سینکڑوں کی تعداد میں جانور، ساز و سامان سمیت حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت حضرت عثمان غنی نے جو دراہم اور دینار پیش کیے تھے حضور ہاتھ میں پکڑ کر اس کو آپ دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی امر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ میرے آقا نے میرے لیے ارشاد فرمایا تھا، پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے؟ میرے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم یہ غلط کام نہ کرو۔ اور پھر حضرت عثمان غنی نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو آج بھی امت مسلمہ فیس کر رہی ہے اور قیامت تک وہ امت مسلمہ اس کو فیس کرتی رہے گی۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا پھر فتنوں کا وہ دور شروع ہوگا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر تم مل کر اتفاق اور اتحاد سے جہاد بھی نہیں کر پاؤ گے، تم کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکو گے، پھر یہ تفرقہ بازی ہوگی، فرقے ہوں گے اور مختلف طرح سے امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو جائے گی، اس لیے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ ختم کر دیں۔ لیکن چونکہ وہ سارے کے سارے پروگرام ہی یہ بنا کے آئے تھے اور ان کا مقصد ہی یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے تھے کہ اس طرح فتنے پیدا ہوں گے اور میری امت کے اندر ایسے ایسے جو ہے وہ چیزیں رونما ہوں گی اور وہ رونما ہونا شروع ہو گئے۔ جب صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور حضرت مولا علی شیر خدا نے نازک صورتحال دیکھی تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور دیگر چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے عثمان غنی کے گھر کے باہر پہرا دینا ہے تاکہ دشمن اندر نہ جا سکیں اور عثمان غنی کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ان کو سمجھا رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ بار بار صحابہ اکرام حضرت عثمان غنی کے پاس آتے اور آ کے ان سے کہتے آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں اور ہم ان کو روکیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حلیم الطبع تھے، آپ ہمیشہ ہی اللہ کا واسطہ دے کر ان کو منع کر دیتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے غلاموں کو فرما دیا تھا۔ اب جو غلام تھے آپ کی خدمت میں موجود، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم تلوار نکالیں اور مقابلہ کریں، آپ نے غلاموں کو منع کر دیا کہ تم نے تلوار نہیں نکالنی۔ عثمان نہیں چاہتا کہ عثمان کے نام پر خون کا ایک قطرہ بھی بہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کیا کہا جائے گا کہ خلیفہ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اپنی جان بچانے کے لیے قتل کروا دیا، اور اپنے غلاموں کو کہا کہ جو شخص ان کے سامنے تلوار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد ہے اور جو صبر کا مظاہرہ کرے گا وہ آزاد ہے، یعنی یہاں تک پیش کر دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے میرے نام پر کوئی کسی طرح کا خون بہایا جائے اور خون کا ایک قطرہ بھی بہایا جائے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور دیگر صحابہ کرام جو مامور تھے انہوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا اور روکا بھی، اور مقابلہ بھی ایسے کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، صرف روکا جائے جیسے خلیفہ کا حکم تھا، اور خلیفہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی ان کے لیے اطاعت کی اور بات نہیں تھی۔ جتنے بھی لوگ آئے
آپ ان کو ویسے ہی کہتے رہیں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا، دیگر لوگوں نے خط لکھا کہ ایسی کوئی صورتحال پیش آئے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم لشکر لے کر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نہیں چاہتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے۔ آخرکار 40 روز تک آپ کا کھانا پانی بند کیا گیا، آپ مسلسل روزے رکھتے رہے، اور جس دن آپ کی شہادت ہوتی ہے اس دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ رات کو جب سوئے، خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، آج روزہ تم ہمارے ساتھ آ کے افطار کرو گے۔ جمعہ کا دن تھا، 18 ذو الحج، یعنی حج کے ابھی 8 دن، 10 ذو الحج کے بعد 8 دن گزرے تھے۔ ابھی تو صحابہ کرام جو مدینہ المنورہ سے حج کے لیے گئے تھے وہ وہیں پر موجود تھے، مکہ المکرمہ میں، کچھ ابھی پہنچ رہے تھے، اور ان سازشیوں نے محسوس کیا کہ اگر حجاج کرام واپس مدینہ طیبہ آ گئے تو پھر ہمارے لیے معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے 18 ذو الحج کو جمعہ المبارک کے دن عصر کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ جس نے تلوار کا وار کیا تھا وہ وار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے وہ حضرت نائلہ کے ہاتھ پر لگا، اور وہ تلوار اتنی سخت تھی کہ اس نے فوراً ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ کا آدھا ہاتھ کٹ گیا یا ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی کو بعد میں پھر شہید کر دیا گیا، اور تلوار کا وار کر کے آپ کو جو ہے آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جام شہادت نوش فرما رہے تھے، آپ اس وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا، اور جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت قرآن مجید کی آیہ مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہاں خون کے قطرے گرے، اور وہ مصحف عثمان، وہ خون آلودہ مصحف عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قرآن کا نسخہ، وہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ اللہ کریم مقابلین کافروں کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی کو کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کریم ان دشمنوں کے مقابلے میں، ان سازشیوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور آپ یوں شہادت کا وہ جام نوش کرتے ہیں، شہادت کا وہ لباس پہن لیتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو چند صحابہ کرام وہاں موجود تھے، آپ کی کفن دفن کا انتظام کیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر بن عوام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور چند صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے اور دیگر لوگ آپ کے نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع کے ساتھ ایک حویلی تھی جہاں پر دفن کیا گیا، جو جنت البقیع کا حصہ بنا۔ سیدنا عثمان غنی کے قتل کے بعد صحابہ کرام بہت زیادہ افسردہ ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت افسردہ ہوئے۔ آپ نے اپنے صاحبزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو فرمایا کہ میں نے تمہاری یہاں ڈیوٹی لگائی تھی، تمہاری موجودگی میں یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابا جی، ہم تو مقابلہ کر رہے تھے، یہ لوگ پچھلے مکان سے سیڑھی لگا کر جو ہے وہ اندر گھر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے یہ صحنہ وہاں پر رونما کیا۔ دیگر صحابہ کرام نے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام بہت زیادہ افسردہ ہوئے، اور ان کے وہ ارشادات جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں تھے وہ بتاتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر بلند پایا شخصیت اور کس قدر بلند پایا مقام کے مالک تھے۔ صحابہ کرام نے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا، اور خراج محبت پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کے اگر حالات کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ میری شہادت کے بعد کبھی بھی اتفاق نہیں ہو پائے گا، فتنوں کا ایسا دور شروع ہوگا کہ جن کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکے گا، اور فتنوں کو وہ دروازہ کھلے گا جو کبھی بند نہیں ہو پائے گا، بالکل ایسا ہی ہوا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت پر متمکن ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ یہی بلوائی لوگ آپ کے لشکر کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ ان کو منع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو وہ سارے کہتے ہیں کہ ہم قاتلین عثمان ہیں، قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتے ہیں کہ حالات کو قابو کرنا چاہیے، اور جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا اور فتنے جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، تو آپ نے دار خلافت جو مدینہ طیبہ تھا اس کو کوفہ کی طرف منتقل فرما دیا، تاکہ مدینہ النبی کی بے حرمتی نہ ہو اور اس کی عزت کو مزید پامال نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح کے احوال کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ دیکھیے کہ وہ فتنے پیدا ہوئے کہ حضرت علی کی ساری خلافت کا جتنی بھی جو زندگی ہے اور خلافت کا جتنا بھی دور ہے، وہ سارے کا سارا فتنوں سے لڑتے ہوئے، جنگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اور ان کے سامنے پل باندھتے ہوئے گزرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے، پھر حضرت امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، پھر حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، یعنی فتنوں پہ فتنے ہیں، فتنوں پہ فتنے ہیں۔ اور یہ آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن اوصاف کے مالک اور جن اوصاف کے حامل تھے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کو بلند درجات عطا فرمائے، اور اللہ نے یقیناً ان کو وہ درجات عطا فرمائے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جو رضی اللہ عنہ اور ورضوا عنہم کا پیارا لقب عطا فرمایا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اتری، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، اس سے پہلے تو بیعت رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی وجہ سے وہ بیعت لی تھی، اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ یہ بلند پایا ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آج بھی حضرت عثمان غنی کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ان فتنوں کو سمجھنا ہے جو اس دور میں رونما ہوئے، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور ایسا نقصان پہنچایا کہ آج تک اسلام اور سلطنت اسلامیہ ان کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اور مسلمان ممالک آج بھی ان سازشوں کا شکار ہیں۔ آپ فلسطین کو دیکھ لیجئے، آپ بیت المقدس کے مختلف احوال کو دیکھ لیجئے اور مختلف تاریخی ادوار کو دیکھ لیجئے۔ سامعین و ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں موجود دشمنوں کو تلاش کرنا ہے، منافقین کو تلاش کرنا ہے، اور ان کو تلاش کر کے ان کو اپنی صفوں سے نکالنا ہے، اتفاق، اتحاد، محبت اور پیار پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم پھر سے دوبارہ اسلام کے متحد زمانے کی طرف آ سکیں اور دوبارہ اسلامی سلطنت کو ویسے پھلتا پھولتا دیکھیں جیسے کہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔